بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع غیبت اور ناشکری کے بارے میں۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ یاد رکھیں کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے۔ قیامت کے دن جس کی بھی غیبت کی ہوگی، اللہ رب العزت ان حق داروں کو کہیں گے کہ تم اس کے نام اعمال میں سے اپنا اجر لے لو۔ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ایک ایک نیکی کو ترستے پھریں گے، اور ان کو موقع ملے گا کہ فلان نے ہماری غیبت کی تھی اور اس کے نام اعمال سے نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ پھر اپنا منہ بولا ریٹ لگائے گا، یہ ان کو منانے کی کوشش کرے گا، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تم نے میری غیبت کی تھی، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، حتیٰ کہ ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال کو یہ دے بیٹھے گا۔ حق مانگنے والے پھر بھی مطالبے کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جانتے ہو سب سے زیادہ قیامت والے دن غریب کون ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، جس کے پاس کچھ پیسہ مال نہ ہو۔ فرمایا، نہیں، وہ ہوگا جس نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے مگر زبان سے کسی کو برا کہا، کسی پر الزام لگایا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی۔ قیامت کے دن حقدار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو موقع دیں گے کہ وہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو لے لیں۔ اتنی نیکیاں لے لیں گے حتیٰ کہ نام اعمال خالی ہو جائے گا اور ابھی حق والے باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر رکھ دیں گے۔ نیکیاں لے کر آئیں اور برائیوں کے انبار لے کر سر پر کھڑے ہوں گے۔ سارا کچھ کس لیے ہوگا؟ یہ کس لیے کہ زبان کا استعمال غلط کیا ہوگا۔ زبان کی خاطر، منہ کی مزے کی خاطر اپنے سر پر عذاب کے گٹریاں ہوں گے، اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش دنیا میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا۔ ابھی تو یہ زبان آزاد ہے، یہ ہر جگہ میں ہے، جو بھی جیسا بھی کہو گے کہے گا۔ یہ غیبت اشارے کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے پھر بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھی محفلوں سے دلوں میں جو انوارات آتے ہیں وہ لمحوں کی غیبت کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں۔ کمانا مشکل، گنوانا بہت آسان۔ اول تو عبادت کا ذخیرہ نہیں، اور اوپر سے اگر غیبتیں کریں گے تو بنے گا کیا؟ اول تو ہم اعمال نہیں کر پاتے، اگر کچھ نہ کچھ کیا ہے تو وہ بھی ختم کر رہے ہیں اپنے غیبت کی وجہ سے، دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اپنے کیے ہوئے اعمالوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آج غیبت کا مرض عام ہے، جہاں چند لوگ بیٹے ایک دوسرے کی غیبت، جہاں چند بھائی ہو اور ان کی بیویاں گھروں میں آ جائیں، آپس میں غیبت، پڑوسیوں میں غیبت۔ یہ ایسی مرض ہے جو دلوں میں جدائیاں کر دیتی ہیں، اس لیے اس کے اوپر بڑی کڑی سزا رکھی گئی ہے کہ یہ دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا سی دیر میں کسی سے دو باتیں ایسی کر دیں کہ دوسرے کے بارے میں ہمیشہ کے لیے اس کو بدگمان کر دیتی ہے، دل ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔
یہ برے لوگوں کی خصلتیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہمزہ اور لمزہ یہ 2 لفظ ہیں، دونوں کو یاد رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں یہ دونوں برائیاں موجود ہوں۔ ایک ہوتا ہے غیب، ایک ہوتا ہے عیب جو عیب تلاش کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے عیب گو، عیب گو، عیب کے متعلق باتیں کرنے والا۔ عیب جو ہونا اور عیب گو ہونا یہ 2 علیحدہ بیماریاں ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ عیب جو بھی ہوتے ہیں اور عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمزۃ لمزہ 2 لفظ استعمال کیے۔ اب قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے جو عیب گو ہوگا اور عیب جو ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالی جہنم کے اندر ایک خاص جگہ بنائیں گے جس کا حاویہ کہتے ہیں، اس کے اندر آگ کے ستون ہوں گے، اس بندے کو زنجیروں کے ساتھ، ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے، اور وہ آگ کے انگارے جیسے ایسے انگارے پھینکتے ہوں گے اور وہ دور جاتی ہے اور پٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور سب کے سب اس کے دل کے اوپر آگ کے لگیں گے جیسے میزائل مارتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ میں سے آگ کے بنے ہوئے میزائل چلیں گے اور اس کے دل کو نشانہ بنائیں گے۔ نار اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہوگی، اللہ نے اسپیشل بنائی ہوگی، تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، آؤ تمہارا انتظار ہے۔ یہ آگ بنی ہی اس لیے ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسان کے دلوں کو جلائے گی، باقی جسم کی بات نہیں کی، دل کی بات کی، تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، ہم جہنم میں تمہارے دلوں پر نشانہ لگائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان سے جو بھی غیبت کا فقرہ نکل رہا ہے، ہر فقرے کے بدلے آگ کا کوئی نہ کوئی ایک شرارہ ہمارے دل کو آ کے جلائے گا۔ ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے ان اشراروں کو جمع کر رہے ہیں، ان انگاروں کو جمع کر رہے ہیں۔ تو آج غیبت کرنی آسان، کل اس کا عذاب برداشت کرنا مشکل کام ہے۔ آج تو صوفی سیٹ پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے مزے آتا ہے، تبصرہ کسی کے بارے میں دینا اچھا لگتا ہے۔ مثلا خاوند نے کہا نماز پڑھا کرو، تو آگے سے جواب دیا کہ آپ کی بہن تو پڑھتی نہیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ میں تو نماز پڑھتی نہیں، اسی طرح کئی لوگ تو بہتے ہوئے حکومتی جماعت اور دوسروں جماعت کے تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، اتنی غیبت کریں کہ یعنی کہ بیٹھے بیٹھے اتنی غیبتیں کریں گی کہ پتہ نہیں کتنے بڑے کٹرا اپنے سر پر رکھیں گے، نہ واسطہ نہ تعلق، نہ تم حکومت میں نہ تم اس کی مخالفت میں۔ ارے اپنے گھر کی دال روٹی بنانے والی عورت تو بیٹھ کر ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، فلان نے یہ کر دیا، فلان نے یہ کر دیا۔ سوچو اس کا کل جواب بھی دینا ہوگا۔ اور اکثر لوگ آج کل علماء کرام کے پیچھے بھی پڑے ہوئے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے۔ ارے ہم کو اور آپ کو کہنے کی کیا حق ہے؟ بہرحال اس لیے فرمائے غیبت کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کسی مردار کا گوشت کھا رہا ہو،
مدینے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، پھر بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں کرتی رہیں، چنانچہ بہت روزہ لگا۔ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی ان کو اتنا روزہ لگا ہے کہ مرنے کے قریب ہیں، یعنی کہ ابھی ان کو بہت پیاس لگی ہے، تو کیا وہ افطار کر سکتی ہیں؟ فرمایا انہوں نے تو پہلے ہی روزہ توڑ لیا ہے۔ پوچھا کہ جی وہ کیسے؟ فرمایا کلی کرو۔ اور یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا، جب ان کی کلی کرائی گئی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بھائی کے مردہ گوشت کو انسان کھائے۔ اب مردار کا گوشت کھانا آسان ہوتا ہے؟ یہ جہاں جو بیٹی غیبت کر رہی ہے اس کے سامنے کسی مردار کا گوشت لاؤ، پھر دیکھو کتنی کراہت ہوتی ہے۔ کمرے میں چوہا مر کے گل سڑ جائے تو کمرے میں نہیں جاتی، ہاں؟ تو قیامت کے دن مردار کے گوشت کو کھائے گی جو بدبو سے بھرا ہوگا۔ آج ذائقہ دار سالن اچھا نہیں لگتا، قیامت کے دن مردار کا گوشت چبانا پڑے گا، تو پھر نزاکتیں کدھر جائیں گی؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، غیبت سے اپنے کو بچائیں، غیبت سے اپنے کو بچائیں۔ شریعت نے مومن کے اکرام کی خاطر اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ غیبت کو اس لیے منع کیا تاکہ کوئی بھی دو بندے آپس میں مل کر بیٹھیں تو تیسرے کے دل میں بدگمانی نہ ہو کہ میرے بارے میں غیبت کر رہے ہیں۔ تم دو مل کر اپنی جو باتیں کرنا چاہو کرو، تم تیسرے کی بات نہیں کر سکتے، تو کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہوں گے اپنا ہی کچھ کر رہے ہوں گے، میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مومن کی تکریم ہے، مومن کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ جرت ہو تو آدمی جس کے اندر غلطی ہے اس کو جا کر خود بتا دیں، جی آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، مگر اس کی اجازت نہیں کہ دو انسان بیٹھ کر تبصرہ کریں اور اپنا وقت گزاریں۔ اس کے اندر خامیاں ہیں تو جا کے بتا دو، خامیاں ہیں تو جا کے بتا دو۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔